انسٹیٹیوشن نے یہ قرضہ لیا تو یہ بہت آپ کو مبارک ہو۔ دوسری میں مبارک آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جس تیزی سے ڈیمز کے اوپر پروگریس کیا، میں نے جب شروع میں لانچ کیا بادشاہ ڈیم اور پھر ممن ڈیم، تو میں 2 سال میں اتنا پروگریس واقعی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہوگا، اور وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی شک تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی جو چیز ہمیں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے۔ ہم پروجیکٹس کر بھی دیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سلو ہوتی ہے، اور میں ابھی بھی جو اپنی 2.5 سالہ حکومت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چیزیں ہماری امپلیمنٹیشن ٹائم سے بہت پیچھے ہے۔ تو جو میں نے آپ کی ممن ڈیم اور بادشاہ ڈیم میں جو پروگریس دیکھا، میں اس لیے خاص طور پہ آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑا زبردست پروگریس ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پورا ڈیکیڈ آف ڈیمز، کہ 10 سال ہم وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس ملک کا پوٹینشل ہے، جو ایک وقت جب میں اور شوکت ترین ہم جب پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے، تو پاکستان کا ایک بڑا مختلف سٹیٹس تھا دنیا میں۔ 68 کے اندر پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں 4تھے نمبر پر تھی۔ سارے جتنے بھی ایشین ٹائگرز تھے یہ سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے، اور پاکستان ایک سمجھا جاتا تھا کہ پوٹینشل، ایک بلکہ کتاب بھی نکلی تھی جس میں پاکستان کو سمجھاتا تھا ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے۔ تو ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پلاننگ کمیشن تھی۔ پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی تھی، اور تبھی بڑی بڑی جو 2 ڈیمز بنی وہ تبھی بنی کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی، آگے جنریشنز کی سوچ تھی۔ اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی جو اصل بنیاد رکھتی ہے ایک عظیم قوم کی، جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نا، اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، آپ آگے سے سوچتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، پہلے سے پلان کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے کو 5 ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے، آپ کو لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اب ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے، تو وہ جو 60s میں ایک پاکستانی میں کانفیڈنس تھا، ایک ہوپ تھا، وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے زیادہ دیکھا۔ اور یہ جو پچھلے 30-35 سال ہیں، یہ اس کے اندر، یعنی میں اپنا بتاتا ہوں، جب میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا 80s کے اندر بھی، تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے ہیں، اتنا کانٹراسٹ تھا ہندوستان اور پاکستان میں۔ اور یہ جو 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا، ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے۔ لیکن جو سب سے حیرت انداز چیز ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو یہاں ہم لوگوں سے سنتے تھے کہ جی ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے بہت بڑا، وہاں سائیکلون آ جاتا ہے، وہاں تباہی میں جاتی ہے، ہم عام ڈرائنگ رومز میں سنتے تھے۔ اور جب وہ علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں اب پاکستان پروگریس کرے گا۔ تو ان پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی۔ اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی، وہ بجلی بھی شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ، جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے برے صغیر میں مہنگی بجلی ہے۔ تو وابڈا اور جنرل مزمل کو میں اس لیے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے 10 سال میں۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ یہ 10,000 میگا واٹ بجلی اضافی پیدا کریں گے، لیکن کلین بجلی پیدا کریں گے، صاف بجلی، انوائرمنٹلی فرینڈلی۔ پاکستان کی اس وقت ہمیں سب کو
सोचना चाहिए कि हमारा जो मुल्क वनरेबल है क्लाइमेट चेंज से, जो ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान वो 10 मुल्कों में सबसे ज़्यादा मुतासर है। तो आज से हमें अपनी आगे आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या क्या कदम उठाएं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये ना कि हम एक वो पाकिस्तान छोड़ के जाएं कि उनके लिए अजाब हो पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड करने के लिए, और पाकिस्तान वो कि हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, अभी भी आ रहा है और आएगा अगर हमने ये कदम ना उठाए, तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी पे और सिक्योरिटी पे। तो उसके लिए एक तो ये क्लीन एनर्जी जो ये डैम से मिलेगी 10,000 मेगावाट, उसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन दूसरा, ये जो हमने बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 10 अरब दरख्त लगाने का, 1 अरब दरख्त हमने पख्तूनख्वा में लगा दिए थे 5 सालों में। फिर अब जो 2018 में हमने बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम 10 बिलियन ट्री सुनामी का किया था, अभी 1 अरब दरख्त पूरे लगाए हैं 2018 से अब तक, जो कि अभी कंप्लीट किया हमने पिछले दिनों में। और इंशाल्लाह अब नर्सरीज क्रिएट हो गई हैं, जिससे हमें एतमाद है कि हम 2023 तक हम इस मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाएंगे, जो कि बहुत इम्पैक्ट डालेगा हर तरह। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उन इलाकों के अंदर लोगों की लाइवलीहुड्स पे, और टूरिज़म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, एटमॉस्फेयर पे, पोल्यूशन पे। शहरों के अंदर जो दरख्त लगा रहे हैं, जो शहर हमारे पोल्यूट हो गए, लाहौर एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो कि एक बड़ा सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था, अब वहाँ पोल्यूशन डेंजर लेवल से भी ऊपर चली गई है। तो ये जो आगे आने वाले ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये अभी से हम शुरू कर रहे हैं। वापडा की ये जो इनिशिएटिव है और जो डैम्स हैं, ये उसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो हम दरख्त और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कैसे आगे से अपने इलाके प्रिजर्व करने हैं, जो हम अब 15 नई नेशनल पार्क्स बना रहे हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद जो हम अपने इनिशिएटिव्स हैं कि जो हमारा जो वेटलैंड्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए फ्लड वाटर्स का इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह ये मैंग्रोव्स हैं जो कि उसके अंदर इजाफा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर पहली दफ़ा एक सिलेबस लेके आ रहे हैं, एक कोर्स सिलेबस पाकिस्तान के लिए। अब तक एक फ्रेगमेंटेड एजुकेशन सिस्टम, जिससे पाकिस्तान में बजाय एक कोहिजन हो, सोशल कोहिजन हो और एक नेशन बने, वो 3 डिफरेंट सिलेबस और 3 डिफरेंट कौमें बन रही है पाकिस्तान में, जिसके बहुत बुरे असरात हैं, जिसकी एक बुनियाद परस्ती भी एक उसी से आती है, जब आप मुख्तलिफ कल्चर एक ही मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं। तो वो ही उसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह, और इसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके एक कोर्स सिलेबस लेके आ रहा है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम ये दीनी मदरसों को पहली दफ़ा मेन स्ट्रीमिंग करने लगे हैं उनकी। और उसके बाद जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, बहुत पुअर डॉक्टर हॉस्पिटल टू पॉपुलेशन रेशो और डॉक्टर्स टू पॉपुलेशन, खासतौर पर नर्सेज टू पॉपुलेशन, बहुत लो रेशो है पाकिस्तान में। तो इसके लिए बिल्कुल एक इनकलाबी चीज़ लेके आए हैं, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड का मतलब कि सारे पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में इस साल के एंड में सब शहरियों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। उससे क्या होगा कि कहीं भी देहात के अंदर लोगों के पास किसी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर पहली दफ़ा उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में आने का। इसका मतलब इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स का जाल बिछ जाएगा प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट के पास तो कभी भी पैसा नहीं इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने का। तो उससे एक पूरा एक हेल्थ सिस्टम, ये हेल्थ कार्ड नहीं है, हेल्थ सिस्टम है, ये भी फ्यूचर के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो बेसिक हेल्थ है वो बहुत कमज़ोर है। हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी है, हमारी जो औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे मरती हैं, वो सबसे दुनिया में हम बदकिस्मती से ऊपर है। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, स्टंटिंग के ऊपर। ये सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ।
اور پھر آبویسلی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اب ویلتھ کریشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اپنی اکانومی تو سٹیبلائز کر لی، لیکن ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ قرضے تو تب اتریں گے جب ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی۔ تو ویلتھ کریشن کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں ہم، اب کنسٹرکشن کو پوری طرح پاکستان میں 2 شہر، اس وقت لاہور میں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور جو راوی سٹی ہے، یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں، اور انشاءاللہ کراچی میں جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا ایک نیا شہر بنانے کا۔ یہ ساری چیزیں ویلتھ کریٹ کریں گی۔ پھر جو انڈسٹری کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، پہلی دفعہ اتنی گروتھ ہوئی ہے لارج اسکیل انڈسٹری کے اندر۔ تو انڈسٹریلائزیشن 60s کے بعد سب سے زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہیں انڈسٹری کو۔ اور پھر جو ایگریکلچر ہے، جو اس کی بیک بون ہے ملک کی، اس کے اندر ریکارڈ گروتھ ہوئی ہے اس بار۔ لیکن اس سے بھی ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ سیڈ ڈیولپمنٹ کے نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں۔ لائف سٹاک، پاکستان میں اتنی زیادہ گائے بھینسیں ہیں، لیکن ہم سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کی جینیٹک امپروومنٹ کے اندر، کہ 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں باہر کی بھینسیں گائے، تو پاکستان میں کیا ہم دگنی بھی کر دیں تو پاکستان نیٹ ایکسپورٹر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب ایک لانگ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں، جو یہ میں جس وجہ سے آج یہاں خاص طور پہ یہ جو آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا، کیونکہ یہ ہے لانگ ٹرم۔ یہ جو 10 ڈیم ہیں، اگر 50 سال پہلے یہ بن چکی ہوتی، اس سے جو پاکستان میں جتنا ہمارا ابھی تک پانی ہے 14 MAF ہے، تو جب یہ 10 ڈیمیں بنیں گی، اتنا ہی اور پانی اویلیبل ہو جائے گا، جس سے 1 لاکھ ایکڑ زمین ایریگیٹ ہو سکے گی مزید۔ اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں اور زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے۔ تو اس سے 1 لاکھ ایکڑ زمین جب اس سے ایریگیٹ ہوگی، یہ جو ایکسٹرا تقریباً 12 MAF ہم ان ڈیمز کی وجہ سے پانی سیو کریں گے، تو اس سے بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اپنی فیوچر کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی بھی ہے۔ تو پھر سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔